لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اس وقت جو ہے ان دنوں اس پروگرام میں بات کرتے ہیں علم فقہ کی، فقہ کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، ابتدائی دور میں ہونے والے فقہی امور جو تھے ان کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک جو ہے حصہ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف وقت میں غیر جماعت علماء کس طرح کے فتاویٰ دیتے رہے ہیں، اور اس کے بالمقابل جماعت احمدیہ کیا طریق رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم بات کریں گے نئے ضرورتوں کے مطابق پیش آمدہ سوالات کے متعلق بھی کہ شریعت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے اس جدید دور میں۔ آج کے اس پروگرام میں ان امور کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جن علماء کرام کی مصاحبت حاصل ہے اس میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد زیاد صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر ہم گفتگو کریں گے مکرم محترم مولانا انصار احمد نظر صاحب سے۔ تو علم فقہ کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، اور خلفائے راشدین کے زمانے کے متعلق ہماری گفتگو جو ہے وہ گزشتہ کچھ پروگراموں سے جاری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مکرم انصار صاحب کے پاس۔ السلام علیکم انصار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصار صاحب، ہم گزشتہ پروگراموں میں ہم نے خلفائے راشدین کے دور میں پیش آمدہ بعض نئے جو مسائل تھے ان کے حوالے سے گفتگو کی، اور بطور خاص آپ نے ایک پروگرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فقہی حوالے سے یا بعض انتظامی حوالے سے فیصلہ جات تھے ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تھا۔ اب اس سے آگے چل کے چاہتا ہوں کہ آپ برائے کرم ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حوالے سے جو ایسے خاص کوئی ہوں امور فقہی حوالے سے یا انتظامی لحاظ سے جو بعض انہوں نے فیصلے فرمائے ہوں ان سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے پروگراموں میں یہ ذکر ہو چکا ہے، اور میں نے پچھلے پروگرام میں اولیات عمر کا ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے فیصلے اور ایسے غیر معمولی اقدامات جو دین کے قیام اور اس کی دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے ان فیصلوں نے بڑا اسلام کے لیے وہ مددگار ثابت ہوئے اور اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی۔ یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے سارے ادوار میں چلتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسلامی سلطنت کو مضبوطی اور استحکام حاصل ہوا، وہ بعد میں آخری وقت میں کچھ فتنے بھی پیدا ہوئے، لیکن فتوحات ہوئیں اور بہت ساری وسعتیں ملیں اور اسلامی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ وہ مہمات جو پہلے ادوار سے جاری تھیں ان مہمات میں تیزی آئی، اور ایک بڑی غیر معمولی بات اس زمانے میں جو مسلمانوں کے لیے بالکل نئی تھی کہ ایک بحری بیڑا مسلمانوں نے پہلی دفعہ تیار کیا، اور اس کے نتیجے میں بعض ممالک تک ہماری رسائی ہوئی اور فتوحات بھی ہوئیں۔ تو یہ ایک بڑی بات تھی جو پہلی دفعہ اسلامی فوج میں اور اسلامی لشکر میں یہ ایک اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے نماز جمعہ کے لیے جیسی باقی نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور عام طور پہ نماز سے کچھ وقت پہلے تھوڑا وقفہ رکھ کر یہ اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور پھر نماز پڑھیں۔ نماز جمعہ سے پہلے جو اذان دی جاتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ
بہت سے لوگ وہ اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے پوری طرح تیار نہیں ہوتے، اور خاص طور پر جو لوگ بازاروں میں مشغول ہوتے ہیں تجارت وغیرہ میں، تو قرآن کریم نے تو حکم دیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کہ جب بھی تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو فوراً تجارت کو چھوڑ دو اور نماز کے لیے آ جایا کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایک دوسری اذان کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ کچھ وقت پہلے دی جاتی تھی، یعنی جو اذان امام کے ممبر پر تشریف لانے کے وقت دی جاتی ہے، اس سے پہلے ایک اذان دی جانے لگی کچھ وقفے سے، تاکہ لوگ یہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ جمعے کا وقت ہو گیا اور جمعے کے لیے تیاری کا ان کو پورا وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ حج کے موقع پر ایک غیر معمولی بات جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آئی کہ حج کے موقع پر نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ادا فرمائی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مسالے کے پیش نظر، جو کہ اس کی مختلف توجیحات بیان کی جاتی ہیں، لیکن حضور نے حضرت عثمان نے وہ پوری نماز پڑھی۔ وہ بہت سی مسالے ہیں اس کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کی تھی مدینہ میں مکہ میں، اور یا اس کی اور وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ دراصل سنت کے متبع تھے اور سنت کی صحیح شکل وہ جانتے تھے، اور کس موقع پر کون سا عمل کرنا ہے اس کی حکمتوں سے خوب آگاہ تھے۔ ایک بڑا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بھی پیش آیا کہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا شوق تھا کہ مسجد نبوی بھی بڑی ہونی چاہیے، اور اس میں اس زمانے کے معیار کے مطابق آپ نے اچھا پتھر استعمال فرمایا اور بڑی خوبصورت اور وسیع عمارت مسجد نبوی کی تیار فرمائی۔ بعض صحابہ جو کچھ جذباتی تھے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کو گرا کر ایک بڑی مسجد بنائی جائے، لیکن یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے باوجود اس بات کے اور بعض صحابہ کے اس تحفظات کے اظہار کرنے کے، آپ نے اس چھوٹی جو مسجد کی جگہ پہ اس کی توسیع کروائی اور بڑی مسجد تعمیر کروا دی۔ اب یہ مصلحت حضرت عثمان سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ دراصل محض مسجد کا وہ پرانی مسجد کا قائم رہنا جو کچی مسجد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی مسجد کا قائم رکھنا ضروری نہیں تھا۔ اصل تو توحید کا قیام تھا کہ جب لوگوں کے حالات بدل گئے اور عمارات بڑی بڑی بن گئیں تو مسجد کا کچا رہنا اور ایسی پرانی حالت میں رہنا یہ مناسب نہیں تھا، چنانچہ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر سلام کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے مٹی اٹھا رہا ہے، تو آپ نے اس نے کہا، عثمان نے پوچھا کہ یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ پہلے تو اس نے بتایا نہیں، پھر بعد میں کہنے لگا کہ میں حضور کی قبر کی مٹی تبرکاً لے جانا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک جو کھڑکی تھی جو باہر دروازہ تھا جہاں سے لوگ آ جاتے تھے قبر تک پہنچ جاتے تھے، اس کو بند کروا دیا اور سائڈوں پہ دیوار تعمیر کرا دی تاکہ لوگ یہاں سے مٹی نہ لے کے جا سکیں۔ اب یہ اس طرح کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ کس طرح وہ خدا تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا جو مقتضا تھا، وہ جو تقاضا تھا، اس کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں یہ اس دور میں اگرچہ سیاسی لحاظ سے عدم استحکام بھی رہا اور بہت سارے مسائل بھی نئے پیدا ہوئے، اور لیکن ایک بڑا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ آپ نے کوفہ ہجرت کی۔ اب اس سے پہلے اسلام کا مرکز
مدینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے حضرت علی کے پہلے دور تک. لیکن یہ شہر جو تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بسایا گیا تھا، اور اس کا مقصد دراصل اسلامی فوجوں کے استحکام کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے ایک خاص شہر بسایا گیا. اور یہ شہر بعد میں پھر علم کا مرکز بنا اور اس میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں. یہ وہی کوفہ شہر ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کا مولد و مسکن ہے، اور اسی شہر میں یہ علم کا یہ جو نور ہے یہ آگے پھیلا. لیکن اس شہر کی جو بنیاد ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رکھی گئی، اور حضرت علی نے وہاں مدینہ سے پھر ہجرت کر کے وہاں اس کو کوفہ کو اپنا مرکز بنا دیا. تو اس لحاظ سے یہ دور جو تھا حضرت علی کا یہ بڑا غیر معمولی دور تھا. اس میں بھی بڑے بڑے آپ نے فیصلے کیے، اور اسلام کے استحکام کے لیے اور اس کے دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے آپ نے جو ممکن کوشش ہو سکتی تھی وہ کی. اور بعد کے حالات نے بتایا کہ اب کوفہ میں 1000 صحابہ لا کر بسائے گئے. یعنی لا کر بسائے گئے کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے رہائش رکھیں اور اسلام کو پھیلائیں، لوگوں کو، نئے لوگوں کو اسلام سکھائیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوفہ میں آ کر لوگ رہے ان میں 24 صحابہ وہ تھے جو بدری صحابہ تھے. بہت غیر معمولی بات تھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اور ایک خط لکھ کے دیا ان کو کہ وہاں جا کے پڑھ کے سنا دینا. اس خط میں آپ نے لکھوایا کہ میں تم لوگوں کی طرف عمار کو حاکم اور عبداللہ بن مسعود کو قاضی اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشراف صحابہ میں سے ہیں، ان کا کہا مانو اور ان کی پیروی کرو. ابن مسعود کو تمہاری طرف بھیج کر میں نے اپنی ذات پر تم لوگوں کو ترجیح دی. تو یہ مقام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا. اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں کوفہ بھیجا تھا. اس کوفہ کا قیام حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، لیکن اس کو مرکز بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور بعد میں اس جگہ پھر علم کی بہت ساری علماء پیدا ہوئے، جیسے جن میں ایک بڑا نام حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے. تو یہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں نے اس ساری باتوں کا ذکر کر دیا، ورنہ اس سے بھی بہت سی تفاصیل ہو سکتی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کچھ واقعات جو جی ٹھیک ہے انصار صاحب، بہت شکریہ کہ وقت کی رعایت سے جتنا ذکر اس نشست میں کر سکتے تھے وہ آپ نے بیان کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں، ہم آگے بات کریں گے. جیسے میں پروگرام کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم ان پروگراموں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیگر علماء جو ہیں وہ کیا کیا فتاویٰ دیتے رہے ہیں، اور اس میں ناظرین کرام آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ بعض جب نئی نئی ایجادات آئی ہیں تو ان پر مولویوں نے کس طرح کے جو ہیں اوٹ پٹانگ فتوے جو ہیں وہ بھی دے رکھے ہیں، اور کس طرح ان چیزوں سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے یا لوگوں کو اس سے پرے رکھنا چاہتے تھے. اس حوالے سے ابھی ہم بات کرتے ہیں مکرم منصور احمد ضیاء صاحب سے. منصور صاحب، جب کیمرہ ایجاد ہوا اور تصویر جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے بننی ممکن ہوئی، تو اس وقت کیمرے سے تصویر بنوانے پر علماء کا کیا رد عمل تھا، کیا فتاویٰ تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کا اس وقت تک وجود نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہ مانا جائے اور وہ نور جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے اس نور کی پیروی نہ کی جائے، تو پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ علماء نے ایسے ایسے فتاویٰ دیے ہیں کہ ان کو پڑھ کر انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں. ان میں سے کیمرے کے لحاظ سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیمرہ آج کل ایسی ایجاد ہے کہ
اس کو ہر آدمی استعمال کر رہا ہے، اور جو علماء جو مولوی حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلکہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا موقف یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، گویا قول اور فعل میں تضاد ہے۔ میں ذکر کروں گا، چنانچہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ زیرو اشیاء کی فوٹوگرافی کرنا یا اس کی شبیہ بنانا یہ چونکہ تخلیق خداوندی سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے اور شرعاً حرام ہے۔ پھر کسی پوچھا گیا کہ ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ مولوی صاحب ایک اسکول میں ہم نے شرکت کے لیے جانا ہے، وہاں پہ تقریب ہے، چھوٹا سا جلسہ ہے، اور اس جلسے میں تصاویر بھی کھینچی جائیں گی، تو اس میں شرکت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ کہتے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے بغیر کسی تردد کے فتویٰ دیا کہ یہ معصیت کی مجلس ہے، یہ گناہ کی مجلس ہے، اور اس میں شرکت قطعاً جائز نہیں، اور اگر دوران مجلس ایسی حرکت شروع ہو جائے تو فوراً اٹھ کر آپ آ جائیں۔ تو اس طرح کے فتاوی، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ اب کی بات ہے۔ چنانچہ پاکستان میں ایک جگہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تقریب ہو رہی تھی مسجد میں، وہ ختم قرآن کے حوالے سے کوئی تقریب تھی، تو اس میں جو اس کے امام صاحب تھے انہوں نے یہ لوگوں کہا کہ کیمرے سے تصویریں بھی بنائی جائیں، چنانچہ کیمرے سے تصویریں بنائی گئیں۔ اب کسی نے جو اس مجلس میں موجود تھا اس نے فتویٰ کسی اور مولوی صاحب سے لیا کہ اس طرح مسجد میں یہ تقریب ہوئی ہے اور اس میں تصاویر بنائی گئی ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ کیا درست ہیں یا غلط ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تصویریں بنانا سخت گناہ ہے اور حرام کام ہے، اور اگر یہ حضرات جنہوں نے اس بات کا کہا تھا کہ تصاویر بنائی جائیں، اگر یہ علانیہ توبہ نہیں کرتے، سب کے سامنے آ کے اپنے رجوع نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور سب سے معافی نہیں مانگتے، تو ان جو حافظ صاحب جو امامت کروا رہے تھے ان کو تدریس سے الگ کر دیں، ان کو امامت سے الگ کر دیں، اور جو ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، وہ نماز ناجائز ہو جائے گی گویا کہ۔ تو ایسے عجیب و غریب فتوے ہیں کہ بعض اوقات انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے عجیب و غریب فتاویٰ دے دیے، اور یہ صرف ہندو پاک کی حالت نہیں ہے۔ نہیں توڑے ان لوگوں کے، ابھی تو یہ بھی ورنہ تو نکاح بھی توڑ، یہ بھی بڑا پسندیدہ مشورہ، یہی تک محدود رہیں کہ نماز ناجائز ہو جائے گی۔ اور یہ تو عام کیمرے سے نا، اس کے بعد جب ڈیجیٹل کیمرہ آیا تو پھر کیا ہوا؟ تو ڈیجیٹل کیمرے سے اب لوگ سوال کرنے کا انداز بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا مولوی صاحب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ تصویر کھینچنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس پہ عذاب بھی بہت ملتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر عام کیمرے سے تصویر نہ کھینچی جائے بلکہ خاص ایک اچھے والا کیمرہ لیا جائے جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، تو اس سے تصویر کھینچی جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ تصویر تو اس میں رہتی نہیں ہے، وہ پکسلز کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ اندر سے جب کمپیوٹر پہ لگائیں گے تو اس وقت ہی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو اس بار مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ کسی بھی جاندار کی تصویر کھینچنا یا بنانا ناجائز ہے، اور اس تصویر کھینچنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کیا جائے، ڈیجیٹل اور غیر ڈیجیٹل کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی بھی آلہ استعمال کیا جائے گا تو وہ ناجائز ہوگا، اور وہ تصویر اس کو ہم نہیں قبول کریں گے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو یہ انڈیا اور پاکستان کے علماء کا ذکر ہے۔ پھر عرب دنیا کے بعض فتاویٰ کا میں ذکر کر دوں۔ جی سعودی علماء پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جو فتوے دیتی ہے، افتاء کمیٹی، اس کا نام ہے اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ، علمی بحثوں کے لیے وہ پوری ایک کمیٹی ہے، اور اس کمیٹی کے جو فتاویٰ ہیں وہ فتاویٰ لجنہ دائمہ کے نام سے شائع ہوتے ہیں، مشتہر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی سب علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ انسان، حیوان، غیر جاندار چیزوں کی شمسی عکسی تصویر لینا، کسی بھی رنگ میں تصویر لینا اور ان کو باقی رکھنا حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے فتاویٰ ہیں، اور اس میں پھر ذرا بھی ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی اجازت دی جائے کہ نہیں آپ اس طرح کر لیں تو ٹھیک ہے، ذرا بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مولویوں نے اتنے فتاویٰ دیے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی، کہ جس وجہ سے جس معاملے کو، جس بات کو نہیں سمجھے جی یا اس کو ٹیڑھا سمجھے ہیں، جی، اس تو کی روح کو نہیں سمجھے، کیا وجہ کیا تھی کہ اس طرح لوگ، مطلب کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس بہرحال ہوگی۔ تو وجہ یہ ہے دراصل کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی کسی جاندار کی
تو اس کو کہا جائے گا کہ قیامت کے دن اس میں روح پھونکو، اور وہ پھونک نہیں سکے گا، تو یہ ایک گویا کہ ایک ناجائز کام ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کی بنیاد اس حدیث کے اوپر بنیاد رکھی ہے۔ اور پھر اور بھی بعض احادیث ہیں جس میں آتا ہے کہ جس میں تماثیل ہوں یا تصاویر ہوں، وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی احادیث کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس طرح کے پھر فتاویٰ جاری کیے گئے ہیں۔ خشک علم کی وجہ سے جی جو ہے وہ معاملے کو سمجھ نہیں سکے، بات کو پوری طرح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، کس وجہ سے، کن چیزوں سے منع کیا تھا۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن وسلم نے اگر ایک جگہ منع فرمایا تو دوسری جگہ خود ہی وہ استعمال بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو بظاہر تضاد نظر آئے گا کہ آن وسلم نے ایسے تکیوں پر بیٹھے، ایسے گدیلے پر بیٹھے جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں اور اس کو استعمال کیا۔ تو منع کہاں کیا؟ اور پھر اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ احادیث آن وسلم کی کئی قسم کی ہیں، مثلا ان کو اجتماعی طور پہ دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک موقع فرمایا کہ قبروں کی زیارت نہیں کرنی۔ اب قبروں کی زیارت سے منع کیوں کیا؟ اس لیے منع فرمایا کہ لوگ قبر پرستی نہ شروع کر دیں۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب میری امت اس قابل ہو چکی ہے کہ اب یہ کبھی بھی قبر پرستی کی طرف نہیں جائے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری امت پختہ ہو چکی، تو فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا لیکن اب فزوروہا، اب تم اس کی زیارت کرو، جایا کرو۔ اسی طرح ایک قوم کو کہا کہ شراب کے متعلق کہا کہ شراب کا برتن نہیں استعمال کرنا، وہ ایسا برتن تھا جس میں شراب بنایا کرتے تھے۔ تو شراب کا برتن منع کرنے کا مقصد کیا تھا کہ شراب دراصل استعمال نہ کی جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ اب ان لوگوں میں سے یہ جو شراب کی حرمت ہے قائم ہو چکی ہے اور اب یہ لوگ شراب نہیں بنائیں گے، تو آن فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہ برتن بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو اسی طرح یہ جو اشیاء کی مختلف جانداروں کی فوٹوگرافی ہے، تو اس وقت آن وسلم نے اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ چونکہ لوگوں میں یہ رواج تھا کہ تصاویر پرستی، بدھ پرستی بڑی عام تھی، جو ہے وہ بنیاد تھی، جی اس کی وہ بنیاد تھی۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرما دیا کہ آپ لوگ اس طرح کی تصاویر نہ بنایا کرو۔ دراصل مقصد تھا کہ بت پرستی سے دور رکھنا، تو یہ اس کی بنیاد تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کس طرح حضور نے ہمیں اس کے متعلق فرمایا، اور بہت ہی دلچسپ انداز سے حضور نے بیان فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آلہ جس کے ذریعے سے اب تصویر لی جاتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایجاد نہیں ہوا تھا، اور یہ نہایت ضروری آلہ ہے جس کے ذریعے سے بعض امراض کی تشخیص بھی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک اور آلہ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے، جیسے کہ ایکس رے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا ہی فوٹو کے ذریعے بہت سے علمی فوائد ظہور میں آئے ہیں، چنانچہ بعض انگریزوں نے فوٹو کے ذریعے سے دنیا کے کل جانداروں اور ہر ایک قسم کے پرند اور چرند کی تصویریں اپنی کتابوں میں چھاپ دی ہیں، جس سے علمی ترقی ہوئی ہے۔ تو بنیاد حضور نے بہت خوبصورت باندھی کہ علمی ترقی ہوئی ہے، اور علم کو جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ رواج دیتا ہے، علم کی بڑی تاکید کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو اس کا استعمال ہے، جو اس کا جو ضرورت ہے، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ کس جگہ پر کس غرض سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مثلا اگر ایک قاتل ہے، کوئی مجرم ہے، اس کی تصویر اس غرض سے بنائی جائے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے اور وہ اس سے محفوظ رہیں، تو یہ نہ صرف جائز بلکہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو کوئی بھی علمی فائدہ ہو رہا ہے اس کو آپ استعمال کریں، لیکن خادم شریعت، حضور کے بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس فن کو خادم شریعت بنایا جائے تو پھر یہ جائز ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات والی بات آ جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو مولوی لوگ ہیں یہ بہت کہتے ہیں کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے، ان مولویوں کا بھی ذکر کیا، فتاویٰ تو اس وقت سے جاری تھے، تو حضرت مسیح وسلم کے زمانے میں کیمرہ ایجاد ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام مصور ہے، وہ یصورکم فی الارحام، اور پھر فرمایا کہ آنکھوں میں بھی تصویر تو بنتی ہے، تو ان کو چاہیے آنکھیں نکلوا دیں۔ دیکھیں کیسی باریک بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھے
جبرائیل نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی ہے رومال پر بنی. بالکل بالکل. اگر ایسی ہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں حضرت عائشہ کی تصویر ہے. تو لیکن مولویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں نے جب آنکھیں بند کرنی ہے تو پوری کرنی ہے, اور اگر کھول کے کسی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں, مثلا اب کیمرے کے ایسا پیچھے پڑے ہیں تصویر کے, اور جو خاص نوٹوں پہ چھپی تصویریں تو بہت پسند کہ وہ جتنی دے دیں وہ کم ہے. اور اس کا ذکر حضرت مسیح موعود نے فرمایا نوٹوں کے اوپر بنی ہوئی تصاویر, جو سکہ شاہی پہ جو تصاویر ہیں وہ تو ان کو بہت پسند ہیں, وہ تو اپنی جیبوں سے نہیں نکالتے, ان کو چاہیے کہ وہ بھی پھینک دیں. اور ویسے بھی ہر وقت جو ہے ٹی وی اخبار ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہاں رکھو وہ تصویریں, وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, جیب میں رکھے ہوئے ہیں, پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں جو ہے. تو یہ روشنی جماعت کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شروع سے حاصل ہے. باقی لوگوں کو تو وہ یہاں آئیں گے تو پھر وہ روشنی ملے گی. اس میں غالباً یہ بات بھی یہاں پہ تھوڑی سی, چونکہ ہمارا ڈسکشن بھی ہوتی ہے, یہ بھی آ جانا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یا خلفاء نے اس بات سے بہرحال روکا ہوا ہے کہ انسانوں کی تصویریں اس طرح, یعنی جو اس کی کیا اسے کہتے ہیں اسکیچ جو بنائے جائیں, وہ خاص طور پہ بزرگوں کے, اور اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر کسی اپنے پیارے کی بنائے گا تو اس میں غیر معمولی وہ مبالغہ کرنے کی کوشش کرے گا, جس طرح کے ہندوؤں نے کیے کہ انہوں نے 10 سر بنا دیے رام کے. تو یا اگر کسی کے ساتھ اسے نفرت ہے تو اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن کیمرے میں تو یہ صورتحال نہیں ہے. اسی لیے خلفاء نے, حضرت رابع نے, موجودہ حضرت صاحب نے اس بات سے منع کیا کہ سکیچ نہ ہو خلفاء کا, مسیح علیہ السلام کی تصاویر کا, بلکہ ایک تصویر جس میں کسی نے سکیچ کیا تھا حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے, اسے باقاعدہ ضائع کروایا اور اسے منع کیا. ایون کہ رنگ بھی نہیں, حسن نے فرمایا کہ کلر بھی نہیں کرنا. کلر بھی اب جو ہے تو یہ چیزیں بھی وہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے کہ اس زمانے میں تو کیمرہ تھا نہیں, ہاتھ سے بناتے تھے, تو اس میں یہ چیزیں امکان ہو سکتا تھا. اس لیے بھی ایک حکمت غالباً یہ بھی ہے کہ اس میں جو منع کیا گیا ہے. تو حضرت مسیح وسلم کو الہام ہوا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری, اور اس کے بنیاد پہ پھر حضرت مسیح وسلم نے تصاویر کھنچوائیں اور فرمایا کہ یورپ کے لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں, قیافہ شناس ہوتے ہیں, وہ چہرے سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کوئی آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اس وجہ سے حضور نے تصاویر اپنی بھی کتنے ارشادات, اور لوگ جو ایمان افروز واقعات سب فرماتے ہیں اپنے خطابات میں, خطبات میں, کہ کس طرح لوگوں نے وہ جو ہے تصویر کو دیکھا ہے, یا وہ تصویر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھا رکھی ہے, اور لوگ جب سامنے آتی ہے وہ تصویر موجود ہی نہ ہوتی تو کیسے وہ بات جو ہے پوری ہوتی. وہ تصویر جب کہیں گئے ہیں, کسی کے گھر گئے ہیں, تو وہ تصویر سامنے دیکھ کے اچانک کہتا ہے یہی تصویر دیکھی تھی, MTA پہ دیکھا ہے. کسی نہ کسی رنگ. تو آگے چلتے ہیں جلدی سے. خان صاحب ایک سوال کا جواب جو ہے نا 2 منٹ میں جو ہے وہ عنایت فرما دیں کہ کیا کسی خاص ضرورت اور حالات کے تحت میاں بیوی اور بچے گھر میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں اس میں وہی 2 منٹ میرے پاس ہیں کہ نمازوں کے متعلق, جس طرح نمازوں کے متعلق یہ حکم ہے کہ باجماعت نماز مسجد میں ادا کی جائے, اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو مساجد میں ہونی. اسی طرح جمعہ بھی مردوں کے لیے یہ ہے کہ مساجد میں ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی کہیں پہ لوگ کم ہیں, کوئی اور مجبوری ہے, تو گھر پہ بھی مثلا احمدی گھرانے نہیں ہے, ایک ہی گھر ہے, تو وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بارے میں بڑا واضح, خلفاء کے بھی ارشادات موجود ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک ارشاد بس پڑھ دیتا ہوں, اس میں حضرت صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہاں کوئی حرج نہیں. مثلا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ سوال یہ کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ اگر کسی جگہ احمدی افراد موجود نہ ہوں یا جمعہ پڑھنے کا مناسب انتظام نہ ہو تو گھر کے افراد اور بچوں کو گھر میں نماز جمعہ پڑھائی جا سکتی ہے؟ حضرت صاحب نے ہاں پڑھ لیا کریں. فقہاء نے 3 آدمی لکھے ہیں, اگر کوئی اکیلا ہو تو اپنی بیوی وغیرہ کو پیچھے کھڑا کر کے تعداد پوری کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے میں نے کہا کہ خلفاء کے بھی ارشاد, حضرت رابع, حضرت خلیفۃ مسیح ثانی, حضرت خلیفۃ مسیح اول کے ارشادات موجود ہیں
کہ کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ اسے رواج اس طرح نہیں کہ مسجد ساتھ ہے اور پھر انسان گھر یا وہاں اس جگہ محلے میں شہر میں وہ مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے تو پھر وہ بغیر وجہ کے اپنے گھر میں جو ہے وہ نہیں. اگر جیسے انہوں سوال میں جس نے پوچھا تھا دوست نے، اس نے کہا تھا جی خاص حالات ہیں، خاص ضرورت ہے، مثلا کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے یا تعداد ہی اتنی ہے لوگوں کی، تو وہ جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ دور دور کے شہروں میں مثلا کوئی ایک ہی گھر ہے تو ممکن نہیں اتنا سفر کرنا، تو اس صورت میں وہ جیسے بیان تو جمعے کے لیے 2 بندے ہی کافی ہیں، جس طرح باجماعت نماز کے لیے 2 بندے ہیں، اسی طرح خطبہ دے گا اور وہ اپنی بیوی یا بچوں کو ساتھ شامل کر کے، حضرت صاحب نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت خلیفۃ مسیح اول کا واضح ارشاد موجود ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی، کہ 2 بندوں سے بھی جمعہ ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ حسن جزا، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین کرام، آپ کے سوالات، آپ کی آراء جو ہیں وہ پروگرام کا حصہ بنتے رہیں گے. آپ جو بھی ذریعہ آپ کو سہولت سے استعمال میسر ہو اس کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں سوالات وغیرہ، تو انشاءاللہ ان کو بھی باری آنے پر شامل کر لیا جائے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.